مسجد نبوی شریف کی جو زمین تھی وہ یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما کی ملکیت تھی. اس کے مالک دو یتیم بچے تھے. یہاں مشرکین کی قبریں بھی تھی اور زمین بھی ناہموار تھی، بالکل پلین زمین نہیں تھی. یہ دونوں بچے حضرت اسعد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت یعنی ان کی ذمہ داری میں تھے. اس زمین پر کھجوریں خشک کی جاتی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں سے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ پلاٹ جو ہے ہمیں فروخت کر دو تاکہ ہم یہاں مسجد تعمیر کر سکیں. بچوں نے بڑی محبت کے ساتھ، کیسے فرما بردار بچے تھے، عرض کی کہ حضور یہ زمین ہماری طرف سے بطور نذرانہ قبول فرما لیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آفر کو قبول نہ فرمایا اور بالآخر اس کی قیمت ادا کی اور قیمت ادا کر کے وہ زمین خرید لی. عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار ادا کیے. یہ کیسا صدقہ جاریہ ہے، یہ کیسی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انویسٹمنٹ کی ہے. اللہ اکبر. آج رہتی دنیا کو یہ کہا جاتا ہے، وہ حدیثیں ہم سناتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ مسجد نبوی شریف کی جو زمین خریدی گئی اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا، کتنا بڑا ان کا حصہ تھا کہ 10,000 دینار انہوں نے ادا کیے. اور ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ یہ جگہ بنو نجار کی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ جگہ قیمتاً فرمائی تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے. اس اراضی کا جو رقبہ تھا وہ صرف 100 مربع گز تھا، یعنی 100 اسکوائر یارڈ. 100 گز کا مکان کتنا ہوتا ہے؟ یعنی پہلی مسجد نبوی شریف جو بنائی گئی وہ 100 گز پر تھی. اللہ اکبر. اب ذرا آگے سنیے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور اس کی اونچائی جو ہے 7 ہاتھ یعنی تقریباً 3.5 گز رکھیے اور اس کو بہت زیادہ مزین نہ کیا جائے، اس کو اتنا تکلف نہ کیا جائے. اور اس وقت تعمیرات کا یہی انداز تھا. مسجد میں طاق نما محراب، گنبد اور مینارہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. تبدیلی حالات کے سبب اب عالی شان مسجدیں بنانے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن ناظرین اس زمانے میں بھی اور اب بھی جو بالکل امام کے سامنے محراب ہو اس میں زیادہ نقش و نگار اور تکلف کرنا اس لیے مکروہ ہے کیونکہ محراب میں نقش و نگار ہوگا، کعبے کی سمت دیوار میں بہت زیادہ نقش و نگار ہوگا تو جو مقتدی یا نماز پڑھنے والا ہے اس کی توجہ بٹ سکتی ہے. بہرحال اب اس پلاٹ سے، اس زمین کے ٹکڑے سے کھجور کے درخت کٹوا دیے گئے، مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں اور تقریباً ربیع الاول سن 1 ہجری تھا اور یہ مہینہ اکتوبر کا تھا. مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا گیا. صحابہ کرام کے ساتھ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ فرماتے اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. کیا دعا تھی؟ اے رب قدوس آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. یہ کیسی مسجد تھی جس کی تعمیر صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے تو یہ دیکھ کر میں نے عرض کی حضور یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں. فرمایا اور بہت ساری اینٹیں رکھی ہوئی ہیں وہ اٹھا لو، میں لے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف کی کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون تھے وہ کھجور کے تنے تھے. کیا میرے آقا کا انداز! یہ کیسی سادہ سی مسجد بنائی گئی اور کائنات میں اب ساری دنیا کے دلوں کی دھڑکن جو ہے، عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن، ان کا منبع، ان کا یوں سمجھیے کہ زندگی کا مقصد ہے اس مسجد میں حاضری دینا. میں امیر اہل سنت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے کہ نبی پاک کی زندگی میں کیسی سادگی تھی. آپ لکھتے ہیں تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں.
سلام آج سانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے حسنین کے نانا مدنی مدینے والے اے میرے آقا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.